السلام علیکم طلباء و طالبات، ہم لوگ جو ہے وہ اسرار قدرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اسرار قدرت جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی جو ہے وہ نظم ہے۔ اس کے ہم نے ایک بند کا مطالعہ کر لیا تھا، اب ہم بند نمبر 2 کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہوا کے اوپر یہ آسماں کا جو بے جوبا ہے، جو تن رہا ہے، نہ اس کی میخیں نہ اس کی انابیں، نہ اس کی انابیں، ادھر کھڑا ہے، ادھر ہے چاند، ادھر ہے سورج، ادھر ستارہ، ادھر ہوا ہے۔ کسی کو مطلق خبر نہیں ہے کب بنا ہے اور کاہے کاہے۔ پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا، کروڑوں پنڈت ہزاروں سیانے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ پہلے اس کے ہم مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ بے جوبا، بے جوبا کا مطلب ہے بغیر کھونٹی کا، یعنی بغیر کسی ایسی چیز کے جس کے اندر ہم کوئی چیز، کوئی ڈوری یا کوئی رسی باندھتے ہیں۔ خیمہ شامیانہ، تن رہا ہے پھیل رہا ہے۔ میخیں کھیلوں کو کہتے ہیں، لکڑی کی کیلیں جو ہوتی ہیں۔ انابے کا مطلب ہے خیمے کی رسیاں۔ مطلق کا مطلب ہے بالکل۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس کے اہم ترین یعنی نکات کی طرف۔ اب دیکھیں نذیر اکبر آبادی نے جس طرح پہلے بند میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا احاطہ کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو پیش کیا اور یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنے یعنی اس پر بڑا ناز کرتا ہے کہ اسے عقل ملی ہے، اور اس نے عقل کی بنیاد پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سے راز یا کائنات کے بہت سے رازوں سے جو ہے وہ پردہ اٹھا دیا ہے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہے، وہ ابھی کسی ایک راز سے بھی پردہ نہیں اٹھا پایا، ہاں کوشش میں سرگرداں ضرور ہے۔ اب دوسرے بند کے اندر جو ہے وہ شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایک بہت ہی مختلف انداز میں پیش کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان بنایا ہے۔ آسمان کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں آسمان کے نیچے نہ تو کوئی رسی نظر آتی ہے، نہ کوئی کھونٹی نظر آتی ہے، نہ کوئی ایسا ستون نظر آتا ہے جس پر آسمان جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ ہم سب کے یعنی سروں پر آسمان جو ہے وہ پورا تان دیا گیا ہے، پورا پھیلا دیا گیا ہے، لیکن بغیر کسی سہارے کے۔ ادھر کا مطلب ہوتا ہے سہارا، یعنی اس پر کوئی سہارا نہیں ہے۔ کوئی سہارا، عام طور پر ہم اگر ایک چھت بھی بناتے ہیں، ایک کمرے کی چھت بھی بناتے ہیں تو اسے یا تو دیواروں کے سہارے پر روکتے ہیں، یا اگر یہ نہیں ہوتا تو کم سے کم بانس کا کسی جو ہے وہ رسی کا، کسی کا کوئی نہ کوئی سہارا ہوتا ہے۔ لیکن آسمان کی اللہ نے کیا خصوصیت رکھی ہے کہ اس میں کوئی بھی سہارا نہیں ہے، بغیر کسی سہارے کے یہ ہمارے سر پر موجود ہے، اور سب سے اچھی بات کیا، یہ گرتا نہیں ہے۔ اور پھر آسمان ہمیں خالی نظر نہیں آتا، آسمان پر ہی ہمیں سورج بھی نظر آتا ہے، آسمان ہی پر جو ہے وہ ستارے بھی چمکتے ہیں، اور آسمان پر ہی چاند جو ہے وہ اپنی یعنی روشنی بکھیرتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا، یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم صرف ایک اللہ کی اسی خصوصیت کو جاننا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان ہمارے سروں پہ کس طرح جو ہے وہ تان دیا ہے، اور وہ جو ہے بغیر کسی سہارے کے ہے، پھر اس پر صرف اسے جو ہے وہ خالی نہیں رکھا بلکہ اسے سورج کی تیز روشنی سے بھی جو ہے وہ سنوارا ہے، پھر اس پہ ستارے اور چاند بھی ہیں جو رات کے اندھیرے کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یعنی ایک ایسی صفت ہے جسے انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، چاہے کتنے بھی آگے زمانے میں پہنچ جائے، نہیں معلوم کر سکتا۔ تو اس کے ہم اہم نکات بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کا ذرہ ذرہ تخلیق کیا ہے، یعنی یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک ہے، اور اسی نے ہر چیز کو جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے۔ آسمان شامیانے کی طرح کھڑا ہے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی رسی اور کیل کے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمیں کہیں جانے کی، کہیں مطلب اس کے لیے کوئی ہمیں مشکل اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اور میں ہر وقت اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ ارشاد فرما دیا کہ میں نے ہی آسمان بنایا،
اور میں نے ہی اس پر جو ہے وہ یعنی رات اور دن کا جو ہے وہ فرق بھی پیدا کیا، اور رات اور دن کے فرق کے لیے میں نے چاند اور سورج کو جو ہے اس کام پر لگا دیا۔ اب وہ اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں، اپنے محور کے گرد گھوم رہے ہیں، اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں اور ٹکرا نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے، بلکہ اپنے اپنے راستوں پر جو ہیں وہ محو سفر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور ایک بہت بڑا جو ہے ایک بہت بڑی علامت نشانی ہے، گواہی ہے بلکہ اسی کی۔ اس کے بعد لاکھوں سال سے فضا میں متحرک ہیں۔ اگر ہم چاند اور سورج کی بات کریں، لاکھوں کیا کروڑوں سال، بلکہ یہ کہنا چاہیے جب سے دنیا بنی ہے، کیونکہ ہم دنیا کی پیدائش کی بھی صحیح تاریخ نہیں جانتے۔ جس طرح ہم یہ نہیں جانتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید قیامت کی تاریخ کا اندازہ کر لیں گے، تو یہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، چاہے ہم کتنی ترقی کر لیں، ہم چاہے کچھ بھی یعنی جو ہے وہ بنا لیں، لیکن ہم اس کی تاریخ سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کروڑوں اربوں سال سے جو ہے جب سے دنیا اللہ نے تخلیق کی ہے، چاند اور سورج متحرک ہیں، مسلسل حرکت میں ہیں۔ یہ سورج اور چاند ستارے کب بنے ہیں، کیا تاریخ ہے، کب تخلیق کی اللہ نے، ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال کس چیز کے بنے ہیں، کیونکہ ہم چاند اور سورج تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگرچہ آج سائنسدانوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، وہ دیگر سیاروں تک جا رہے ہیں، لیکن آسمان کو کوئی چھو نہیں سکا۔ ہم کہتے ضرور ہیں فلاں چیز آسمان تک بلند ہے، فلاں چیز جو ہے وہ آسمان کے میں جو ہے وہ موجود ہے، بادل جو ہیں وہ آسمان میں ہیں، لیکن وہ آسمان نہیں ہوتا، وہ دراصل خلا ہوتی ہے، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے ہم خلا کہتے ہیں۔ تو وہاں تک تو انسان کی رسائی ہے، لیکن آسمان کی بلندی کو چھو لینا اور یہ دیکھ لینا کہ وہ کس چیز کا بنا ہے، اس کا کوئی نہیں پتہ کر سکتا۔ صرف اندازے لگائے جا سکتے ہیں، کیونکہ کسی نے آج تک آسمان کی بلندی کو چھوا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، کس چیز کا بنایا ہے۔ تو یہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کیا ہے کہ آخر میں بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے جو پنڈت ہیں، انجینئر ہیں، وہ آخر میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے، اللہ کی صفات سے وہی واقف ہو سکتا ہے، یا وہ جسے جتنا علم دیتا ہے وہاں تک بندہ جو ہے وہ علم سے آگاہی حاصل کر لیتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ اپنے بندوں کو علم دے دیتا ہے۔ تو اس سے آج ہم نے یہ بات معلوم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تخلیق کیا ہے۔ اگر ہم ان پر بھی غور کر لیں، ہم ان کی پیدائش کا بھی جو ہے وہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں، تو ہم کبھی ان کی پیدائش کا بھی اندازہ نہیں لگا پائیں گے، اندازہ کیا دے نہیں پائیں گے۔ تو یہ اس طرح سے ہمارا بند نمبر 2 جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں بند نمبر 3 کی جانب۔ بند نمبر 3 میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں، فلک تو کہنے کو دور رہے گا، زمیں کا اب جو یہ بسترا ہے، کھڑے ہیں لاکھوں پہاڑ جس پر، فلک سے سر جس کا جا لگا ہے، ہزاروں حکمت کا ایک بچھونا، پانی اوپر جو بچھ رہا ہے، بہت حکیموں نے خاک چھانی، نہ کوئی سمجھا یہ بھید کیا ہے، پڑے بھٹکتے لاکھوں دانا، کروڑوں پنڈت ہزاروں سیانے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ اب اس میں اتنا کوئی مشکل لفظ نہیں تھے۔ بچھونا ہم بستر کو کہتے ہیں جو ہم نیچے بچھاتے ہیں کسی بھی جگہ پر۔ تو اب کیا ہے، ابھی ہم نے آسمان کی بات کی اپنے پچھلے بند کے اندر کہ آسمان جو ہے وہ بہت بلندی پر ہے، اس تک رسائی جو ہے وہ انسان کی مشکل ہے، ناممکن ہے، بلکہ مشکل تو کہنا ہی غلط ہے، ناممکن ہے۔ تو جب ہم اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ تو شاعر یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ قدرت کی کاریگری دیکھی، کاریگری صنعت یعنی اس کے بنانے کا فن، کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر خوب ہے۔ جو آسمان بنایا وہ انسان کی دسترس سے دور ہے، اللہ نے جو آسمان بنایا ہے وہ ہماری پہنچ سے دور ہے، وہ ہماری پہنچ میں نہیں آ سکتا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہماری پہنچ میں ہے اور وہ ہے زمین، ٹھیک ہے، یعنی زمین تو انسان کے قدموں کے نیچے بستر کی مانند بچھائی گئی ہے، یعنی جس طرح سے بستر بچھایا جاتا ہے اس ہی طرح سے زمین کو جو ہے وہ بچھایا گیا ہے۔ انسان اس کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ یعنی ہم جو یہ دعوے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آسمان تو ہم سے دور ہے اس لیے ہم اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جس زمین پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، جس زمین میں ہم پیدا کیے، جس زمین میں ہم جو ہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن
ہم اسی زمین سے اٹھیں گے۔ تو ہم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہمارے تو اگر ہم صرف ایک چیز لے لیں، پہاڑ لے لیں، ایسے بلند اور بالا پہاڑ جن کی جو چوٹیاں ہیں وہ جب ہم ان کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ آسمان سے لگی ہوئی ہیں، جبکہ آسمان تو اس سے بھی بلند ہے، آسمان تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ ہم اگر اس چوٹی پر پہنچ بھی جائیں گے تب بھی آسمان اتنے ہی دور رہے گا جتنا کہ یہاں سے ہے۔ تو یعنی ہمیں بظاہر جو نظر آتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ بلندی پر ہے اور اس تک رسائی جو ہے وہ ہماری ممکن نہیں ہے، تو زمین پر جو پہاڑ ہیں ان کے بارے میں بھی ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے کیسے اتنے بلند اور بالا بنائے، اور کس طرح سے وہ جو ہے وہ زمین کو یعنی پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں اور اپنی جگہ موجود ہیں، ہلتے نہیں ہیں اور زمین کو ہلنے نہیں دیتے۔ اس کے بعد اب کیا ہے؟ زمین پر حکمت اور دانائی اور شعور اور ادراک کے لیے کافی، یعنی اگر ہم حکمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم شعور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک پہاڑوں کے ہی جانب ہم نظر کر لیں، یعنی اس تک تو ہماری رسائی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آیت آتی ہے کہ اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا اور اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور زیور نکالو جس کو تم پہنتے ہو۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اس پر مختلف چیزیں بنائی، میدان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، پہاڑیاں بھی ہیں، پھر اسی پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پانی بنایا جو سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، تالابوں کی صورت میں ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا؟ یعنی ایک دنیا تو وہ آباد ہے جو خشکی پر آباد ہے، جس پر میں اور آپ رہتے ہیں، اور ایک دنیا وہ ہے جو سمندر پہ آباد ہے، جس کی جو مقدار ہے وہ دنیا میں زیادہ ہے، یعنی خشکی کا جو مقدار ہے وہ کم ہے اور پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی زیادہ، یعنی اگر ہم ایک چیز کے 4 حصے کر لیں تو 3% پر پانی ہے اور صرف 1% خشکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب پانی کے بارے میں ہم کیا مطلب آج بھی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں مفکر، فلسفی اور سائنسدان کہ یہ جو دریا ہیں، جو سمندر ہے، وہ پانی ٹھہرا ہوا کیسے ہے؟ اس جگہ پانی ٹھہرا ہوا کیسے ہے؟ وہ آگے نہ بڑھتا ہے، مطلب کہنے کا کیا ہے کہ ان میں طوفان تو بپا ہو جاتے ہیں سمندر کے اندر خاص طور پر، لیکن وہ پانی وہاں سے ہلتا نہیں ہے۔ وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو ان کو وہاں پر اس پانی کو اس جگہ پر ٹھہرے رکھتی ہے؟ اب دیکھیں پھر وہی آ گئی نا، عقل کی بات ہم نے کی تھی۔ عقل کے جو انسان اپنی عقل کے بڑے یعنی دعوے کرتا ہے کہ وہ بہت عقل مند ہے، وہ بہت باشعور ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی جو راز ہیں ان سے واقفیت حاصل کر لی، دیکھیں کہاں راز معلوم کیا، راز معلوم کر سکے۔ جب ہم سمندر میں جاتے ہیں، جب ہم دریا میں اترتے ہیں، اس کے نیچے بھی اللہ نے ایک دنیا بسا دی ہے، اس کے تہہ کے اندر بھی ایک دنیا ہے، اس میں صرف مچھلیاں ہی نہیں ہیں، اس میں پودے ہیں اور لاکھوں قسم کے مزید حیوانات اور حشرات الارض ہیں۔ تو مطلب کہنے کا کیا ہے کہ آسمان کو تو ہم نے کہہ دیا کہ ہم چھو نہیں سکتے، رسائی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جو زمین ہے جس پہ ہم رہتے ہیں اس تک بھی ہماری جو یعنی عقل ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ جاننے میں ابھی جو ہے وہ سرگرداں ہیں، ابھی جو ہے وہ کوشش میں ہے، ابھی جو ہے وہ جاننے کی کوشش کری لیکن جان نہیں پا رہی۔ اسی لیے جو ہزاروں پنڈت، لاکھوں جو یعنی سیانے ہیں وہ اس کے لیے کوشش تو کر رہے ہیں لیکن وہ ابھی بھٹک رہے ہیں، اپنی منزل پہ نہیں پہنچے۔ اسی لیے شاعر کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے، اللہ کی صفات، اس کی خصوصیات، اس کی قدرت کی نشانیاں، کون سی چیز کیسے بنائی، اس کا کیا مقصد ہے، اس کے اندر کیا راز ہے، اس سے واقفیت اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس کو ہے، کسی بندے کو نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جتنا چاہتا ہے وہ اپنے بندے کو بتا دیتا ہے، لیکن کسی بھی راز سے آگاہی، قدرت کے سربستہ راز، چھپے ہوئے راز، پوشیدہ راز سے جو آگاہی ہے وہ انسان کو نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ہمارے جو ہیں وہ یعنی 3 بند جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لیکچر میں اپنی اس نظم کا اختتام کریں گے۔ شکریہ۔